بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، پچھلی کلاس میں ہم نے نظم حمد کا کام کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے اس کا متعلقہ کام جو ہے وہ اپنی کاپیوں میں کر لیا ہوگا۔ طالبات، میں نے آپ کو تحریری کام کے حوالے سے پچھلی کلاس میں ہدایات تو دے دی تھیں، لیکن ضروری تھا کہ آپ کو کام کا صحیح طریقہ سمجھانے کے لیے وہی کام آپ کو نمونے کے طور پر کر کے دکھایا جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ 2 کاپیاں اردو کی استعمال کریں گی۔ ایک آپ کی اردو ٹیکسٹ کی کاپی ہوگی اور ایک کاپی آپ کی اردو قواعد و انشاء کی ہوگی۔ اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں آپ وہ تمام کام یعنی سوالات، جوابات، خالی جگہ پر وغیرہ، الفاظ معنی، یہ سب کام کریں گی، جبکہ قواعد میں گرامر کا کام اور انشاء میں جو ہے وہ مضامین، درخواست اور خطوط کا کام کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے طالبات دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، سب سے پہلے انڈیکس کا صفحہ ہے۔ میں نے آپ کو انڈیکس لکھنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا تھا کہ کس طریقے سے آپ کو سبق کا نام اور اس سے متعلقہ کام جو ہے وہ تاریخ کے ساتھ اس کا آپ کو اندراج کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیے آگے۔ دیکھیے، اس طرح سے یہ میقات اول میں نے لکھ دیا۔ اگر آپ نے یہ نہیں بھی لکھا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں لکھ پائے ہیں یعنی آپ نے صرف ٹائٹل پیج بنا لیا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے طالبات، اب دیکھیے یہ آپ کا ٹائٹل پیج ہو گیا۔ آپ نے ٹائٹل پیج بنا لیا، اس کے بعد آپ نے سبق کا یا نظم کی جو بھی ہے ہیڈنگ آپ نے لگا دی، اور یوں آپ نے الفاظ معنی کا کام سب سے پہلے کیا۔ پھر اس کے بعد مشقی کام مرحلہ وار جو ہے وہ آپ کرتے چلے جائیں گے نمبر لگا کر۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ آپ کا مشقی کام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گیا ٹیکسٹ کا کام۔ اب قواعد میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے کاپی کے 2 حصے بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا حصہ جو ہے وہ آپ کا کیا ہوگا، وہ آپ کا حصہ قواعد کہلائے گا، جس میں آپ سارا قواعد یعنی گرامر کا کام کریں گے، جبکہ دوسرا حصہ جو ہے آپ کا وہ ہوگا انشاء، حصہ انشاء، جس میں آپ مضامین، خطوط اور درخواست وغیرہ کا کام جو ہے وہ کریں گے۔ چونکہ انشاء کا کام کم ہوتا ہے، اس لیے آپ ایسا کیجئے گا کہ تقریباً 30 صفحات جو ہے وہ آخر سے گن کر اس کا حصہ جو ہے وہ آپ بنا لیجئے گا۔ پھر اب دیکھتے ہیں قواعد کا کام۔ دیکھیے، قواعد کے کام میں آپ کو تعریفات وغیرہ لکھنی ہے، یعنی جو بھی سوال ہوگا قواعد سے متعلق، اس میں جو متعلقہ تعریف ہوگی پہلے آپ وہ لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ اس سوال کا کام جو ہے وہ کریں گے۔ جیسے کہ دیکھیے یہاں پر ہم آواز الفاظ مشق میں کام تھا، تو ہم نے پہلے قافیہ اور ردیف کی تعریف لکھ دی اور اس کے بعد ہم نے وہ کام کر لیا۔ پھر اسی طرح ماضی، حال، مستقبل کی تعریف ہم نے لکھی، اور پھر اس سے متعلقہ سوال جو ہے وہ یہاں پر ہم نے کاپی پر کر لیا۔ ٹھیک ہے طالبات، تو یہ آپ کا کام کرنے کا طریقہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آئیے ہم اپنے سبق کا جو آغاز ہے وہ کریں گے۔ سبق ہمارا آج کا جو ہے وہ آپ کے صفحہ نمبر 11 پر ہے، یعنی آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ صفحہ نمبر، اس کے لیے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 11 کھول لیجئے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے سبق ہے نیکی کا بدلہ۔ کیا سبق ہے؟ نیکی کا بدلہ۔ یعنی آپ کو اس کے نام سے ہی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اس میں کسی نیکی کا ذکر کیا گیا ہے۔ طالبات، دراصل یہ ایک کہانی ہے ایک سوداگر کی، جو حج کی خاطر جو ہے قافلے کے ساتھ نکلتا ہے، اور شہر میں ایک جگہ قیام کرنے کے بعد وہ وہاں پر جب تھوڑا سا شہر کا چکر لگانے گھومنے نکلتا ہے تو وہاں پر اسے ایک بوڑھی عورت نظر آتی ہے، جو کچرے کے ڈھیر میں سے ایک مردہ مرغی اٹھاتی ہے اور گھر لے جاتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ تو جب سوداگر اس کے ساتھ، اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر جاتا ہے اور اس کے حالات کا اسے پتہ چلتا ہے تو اسے بہت افسوس ہوتا ہے۔ تو اس نے اپنے ساتھ جو اپنے سفر کے لیے اشرفیاں 1000 اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ جا کے وہ اس عورت کو دے دیتا ہے۔ وہ عورت نہیں لینا چاہتی، لیکن وہ زبردستی اس عورت کو جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ اور پھر چونکہ اس کے پاس سفر کے لیے اب کوئی پیسے نہیں بچتے، تو وہ اپنے قافلے کو چھوڑ کر اسی شہر میں قیام کرتا ہے۔ چند دن وہاں کام کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ سفر کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کر سکے۔ ابھی اس کو چند دن ہی گزرتے ہیں کہ ایک دن ایک اونٹنی سوار اس سے آ کے کہتا ہے
کہ تم اگر کام کرنا چاہو تو میں تمہیں کام دے سکتا ہوں۔ اب وہ پوچھتا ہے کیا کام ہے، تو وہ کہتا ہے جی میں حج پہ جا رہا ہوں اور آپ نے جو ہے میرے ساتھ اگر آپ چلیں تو میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تو وہ اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، اور جب وہ وہاں حج کے لیے پہنچ جاتے ہیں، وہاں حج کر لیتے ہیں، تو وہ اونٹنی سوار اجنبی جو ہے اسے 10,000 اشرفیاں دیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے تو کوئی کام کیا نہیں ہے، آپ مجھے کس بات کے پیسے دے رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری امانت ہے جو تمہیں میں دے رہا ہوں۔ اب وہ امانت کیا تھی؟ یعنی وہ اس کی اس نیکی کا بدلہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تھا۔ ٹھیک ہے طالبات، تو یہ اس پورا یہ کہانی ہے۔ آئیے اس کو آپ پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا، تاکہ آپ لوگوں کو اسے پڑھنے کا طریقہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایران کی سرزمین میں ایک شہر آباد تھا جس کا نام راون تھا۔ اس شہر میں مہریار نامی ایک سوداگر رہتا تھا۔ شہر کے لوگ مہریار کی بڑی عزت کرتے تھے، وہ معاملے کا بڑ بہت کھرا تھا اور وہ سچ بولتا تھا اور ہر ایک سے نرمی پیار اور محبت سے پیش آتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حج کا مہینہ نزدیک آ رہا تھا۔ اس شہر میں بہت سے لوگ حج کے لیے جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ مہریار کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت دی ہے، میرا بھی فرض ہے کہ میں اس دولت میں سے کچھ روپیہ نکال کر اس نیک کام پر خرچ کروں۔ یہ سوچنے کے بعد وہ گھر آیا اور سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز تھے نہ ریل گاڑیاں، لوگ اونٹوں گھوڑوں پر سوار ہوتے اور قافلے بنا کر چلتے تھے۔ راون شہر سے بھی حاجیوں کا ایک قافلہ حج کے لیے تیار ہوا اور مہریار بھی اسی قافلے کے ساتھ مکہ جانے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں اخراجات کے لیے 1,000 اشرفیاں اپنی کمر سے باندھ لیں۔ حاجیوں کا یہ قافلہ آہستہ آہستہ چلتا گیا، راستے میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں رکتا اور پھر آگے روانہ ہو جاتا۔ چلتے چلتے قافلہ ایک بڑے شہر آ پہنچا۔ یہاں قافلے والوں نے 2-3 دن ٹھہرنے کا فیصلہ کیا تاکہ آرام کر لیں اور گھوم پھر کر شہر کی سیر بھی کر لیں۔ ایک دن مہریار جب شہر سے باہر نکلا تو کچھ فاصلے پر پتھروں اور اینٹوں کے ڈھیر لگے تھے، جیسے اجڑے ہوئے شہر کے کھنڈر ہوں۔ وہ اس طرف چل پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت میلے کچیلے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے کچرے کے ڈھیر کو ریت کر دیکھ رہی ہے، کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں ہو۔ مہریار ایک طرف کھڑا ہو کر یہ تماشا دیکھتا رہا۔ دیر بعد کوڑے میں سے ایک مردہ مرغی مل گئی۔ بڑھیا نے کو جھاڑا پونچھا اور صاف کرنے کے بعد ایک چادر میں چھپا کر چل پڑی۔ مہریار بہت حیران ہوا کہ یہ بڑھیا اس مردہ مرغی کا کیا کرے گی۔ اسی خیال میں وہ آنکھ بچا کر بڑھیا کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ بڑھیا ایک پرانے اور خستہ مکان کے سامنے آ کر رک گئی اور پھر دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ دروازے کا کھلنا تھا کہ 3-4 بچے اس سے لپٹ گئے اور بولے، امی جان آپ ہمارے کھانے کے لیے کیا لائی ہو؟ بچوں صبر کرو، تمہارے لیے مرغی لائی ہوں، کھاؤ گے تو مزہ آ جائے گا۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تاکہ اس کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو اس کے بچے نہ دیکھ لیں۔ مہریار نے یہ حالت دیکھی تو اس کا دل دہل گیا۔ اس نے سوچا ماں کی ممتا بھی کیا چیز ہے، یہ غریب بڑھیا اپنے بھوکے بچوں کے لیے اللہ جانے کیا کیا جتن کرتی ہوگی۔ یہ سوچ کر مہریار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بڑھیا کے بارے میں ایک ہمسائے سے پوچھا، بھائی صاحب آپ کے ساتھ والے مکان میں جو بوڑھی عورت رہتی ہے وہ یہ کون ہے؟ ہمسائے نے بتایا یہ بڑھیا بڑی نیک اور پاک باز عورت ہے، بہت غریب ہے بیچاری، لیکن محنت اور مشقت سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ مہریار نے دل میں سوچا ایسی غریب عورت کی مدد کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ یہ سوچ کر وہ بڑھیا کے پاس آیا اور تمام اشرفیاں نکال کر بڑھیا کے سامنے رکھی اور کہا، بڑی بھی یہ تمہاری امانت کافی عرصے سے میرے پاس پڑی ہے، واپس دینے آیا ہوں۔ بڑھیا یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور بولی، میری کوئی امانت نہیں، بلکہ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، یہ پیسے کیسے لے لوں؟ دونوں میں بہت دیر تک بحث ہوتی رہی۔ مہریار اصرار کرتا رہا اور بڑھیا متواتر انکار کرتی رہی۔ آخر مہریار نے تنگ آ کر بڑھیا سے کہا، اگر تم یہ 1000 اشرفیاں نہیں لوگی تو میں اس امانت کو اسی کچرے کے ڈھیر میں جا کر پھینک دوں گا جہاں سے تم نے وہ مرغی اٹھائی تھی، کیونکہ میں اب یہ امانت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ بڑھیا نے سر جھکا دیا، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اشرفیاں اٹھا لیں اور ہلکی آواز میں کہا،
بیٹا میں ناچیز اس قابل کہاں کہ تمہارے اتنے بڑے احسان کا بدلہ اتار سکوں، اللہ تعالیٰ ہی اس نیکی کا اجر تمہیں دے گا۔ مہریار سرائے میں واپس آ گیا جہاں اس کے دیگر ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ دوسرے دن جب قافلے والے چلے گئے تو مہریار اپنے گزارے کے لیے کام کاج شروع کر دیا۔ اسے شہر میں کام کرتے ہوئے کئی دن گزر گئے۔ ایک دن صبح سویرے وہ سرائے سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ ایک اونٹنی سوار آ پہنچا۔ مہریار کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، کیوں بھائی نوجوان، کوئی کام وغیرہ کرو گے؟ مہریار بولا، ضرور کروں گا۔ اونٹنی سوار نے کہا، میں حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں، اکیلا ہوں، چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ساتھی ہو اور سفر کے کام میں میرا ہاتھ بٹائے۔ میرے پاس ایک اونٹنی بھی ہے، اس پر تم سوار ہو جاؤ۔ مہریار کے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا تھی؟ وہ فوراً اونٹنی سوار کے ساتھ ہو گیا۔ دونوں نے حج کیا اور حج سے فارغ ہو کر واپس لوٹ آئے۔ اونٹنی سوار نے مہریار کا شکریہ ادا کیا اور 10,000 اشرفیاں نکالی اور اس کی جیب میں ڈال دی۔ مہریار نے پوچھا، یہ کیا؟ میں نے کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں کیا کہ آپ مجھے 10,000 اشرفیاں دے رہے ہیں۔ اونٹنی سوار نے کہا، یہ مزدوری نہیں بلکہ تمہاری امانت ہے جو میرے پاس پڑی تھی۔ مہریار کچھ کہنے ہی کو تھا کہ وہ شخص فوراً اونٹنی پر سوار ہوا اور دم بھر میں نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ مہریار کی نیکی کا بدلہ تھا۔ مہریار اپنے رب کا شکر ادا کرنا نہیں بھولا، جو اپنے بندوں کو ہر دم یاد رکھتا ہے اور معمولی سے معمولی نیکی کا اجر بھی کئی گنا کر کے عطا کرتا ہے۔ تو دیکھا بچوں کس طرح اللہ مہریار کی نیکی کا اس کو اتنا زیادہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اس کی مدد کریں، تو اللہ تعالیٰ سے خوش ہوگا اور اس بدلے میں ہمیں جو ہے بہت زیادہ اجر ملے۔ آئیے طالبات اب اس سبق میں آنے والے نئے الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے قافلے، مسافروں کا گروہ، مامتا ماں کی محبت، معاوضہ بدلہ یا عوض، خستہ مکان ٹوٹا پھوٹا مکان، سرائے مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ، متواتر مسلسل لگاتار، مردہ مرا ہوا، کھنڈر ویرانہ، پاک باز پارسا بے گناہ، اشرفیاں سونے کے سکے۔ ٹھیک ہے طالبات، یہ آپ کے الفاظ معنی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ان کو آپ بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق اپنی کاپیوں میں کر لیجئے گا، جیسے میں نے ابھی آپ کو طریقہ سکھایا تھا۔ ٹھیک ہے، اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس سبق کے مشقی کام کو مکمل کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنی معلمہ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔